أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں، ہمارا جمع ہونا اس خاص کام کے لیے ہے، خاص مقصد کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری حاضری کامیاب ہے، اگر اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہے تو کچھ بھی کر لیا جائے وہ حاضری ناکام ہے، کامیابی نہیں ہے۔ محنت بھی کی، مشقت بھی کی، کرایہ خرچ کر کے آئے، اہل و عیال کو چھوڑا اور پھر آ کر وقت ایسے نہ گزارا جس سے کامیابی ہوتی ہے، تو یہ ناکامی کا سودا ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بیعت تو ہو گئے، تعلق قائم کر لیا، ذکر میں بھی آ گئے، مسلسل اپنے ذکر کے احوال وغیرہ بھی کرتے ہیں، سب اچھی باتیں ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جس راستے میں وہ ناکام کرتی ہیں۔ مقصود جو ہے اللہ کی ذات سے تعلق صحیح ہو جائے، اللہ کا یقین حاصل ہو جائے، اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، اور آپ علیہ السلام کی سچی غلامی مل جائے۔ یہ دولتیں ہیں جس کی خاطر یہ تصوف و سلوک کی محنت ہوتی ہے۔ تو تعلق قائم کرنے کے بعد، بیعت ہونے کے بعد، اس کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ کرنا ضروری ہے، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان، فائدے کی بجائے نقصان، محبت و معرفت کی بجائے کچھ اور۔ اگر وقت صحیح گزارا، معاملہ صحیح رکھا، تو انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ہوگی۔ لیکن اگر وقت ہم نے ضائع کر لیا، ضائع کرنے کا معنی یہ بھی ہے کہ ذکر کو وقت ہی نہ دیا، اپنے دنیا کام میں لگے رہے، رسماً بیعت کر لی صرف، باقی ذکر کرنا ہے، خلوت میں بیٹھنا ہے، اس کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ محرومی کا ایک سبب یہ بھی ہے، اور ایک سبب بہت ہی خطرناک ہے، بہت ہی خطرناک۔ وہ چیز اگر انسان اپناتا ہے تو وہ یقیناً محروم رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ذہن میں بات ہوتی ہے، اپنے شیخ کی تو محبت کرو، ادب کرو، احترام کرو، دوسرے مشائخ کی پگڑیاں اچھالو، بے ادبی کے جملے کہو، اس کو یا اس کے مریدوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس طرح اپنے شیخ کی تعریف کرنا کہ ان کی بے ادبی ہو جائے، یہ خطرناک چیز ہے۔ حضرت دہلوی رحمہ اللہ سے میں نے باتیں خود سنی ہیں کہ بہت سے لوگ اس بنا پر مارے گئے کہ شیخ کا تو احترام کیا لیکن دوسرے مشائخ اولیاء اللہ کا احترام نہ کیا،
یہ حکم نہیں ہے کہ شیخ کا احترام کرو، یہ حکم ہے اللہ والوں کا احترام کرو۔ اللہ والے لاکھوں ہو سکتے ہیں، کسی کی بے ادبی کرنا، کسی پہ تنقید کرنا، کسی کے سلسلے پر اعتراض کرنا۔ کچھ بیوقوف لوگ یہ اونچی اور آہستہ آواز میں ذکر کرنے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، کچھ آہستہ آواز کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ اونچی آواز سے ذکر کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ دونوں پر حق ہے۔ آہستہ ذکر کیا جائے وہ بھی حق ہے، اونچی آواز سے کیا جائے وہ بھی حق ہے۔ اس میں بحث کی گئی ہے کیا اونچی آواز سے ذکر کرنا بہتر ہے یا آہستہ آواز سے ذکر کرنا بہتر ہے۔ علامہ شامی نے فیصلہ دیا ہے جس کا مرشد جس کو جو طریقہ بتا دے اس کے لیے وہی بہتر ہے۔ جس کو بتایا بھی ذکر بالجہر کرو اس لیے بالجہر ہی بہتر ہے، جس کو شیخ نے بتایا آہستہ کرو اس کے لیے آہستہ کرنا بہتر ہے۔ علامہ شامی کا یہ فیصلہ ہے اور سب سے معتدل قول یہی ہے، نہ اس کی بے ادبی نہ اس کی بے ادبی، دونوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ دوسرے مشائخ اللہ والے کوئی بھی ہوں ان کا ہم احترام کریں، ادب کریں، اس لیے کہ ان کو اللہ سے نسبت حاصل ہے، ہم نے ان کی نسبت کا احترام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، بات یاد آ گئی، لمبی ہو رہی ہے، کیا کریں۔ ہمارے حسن لاہوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بات کہی، اس وقت کے اخبارات میں بھی چھپ گئی کہ فلاں بزرگ جو ہے فلاں جگہ جو دفن مشہور ہے یہ صحیح نہیں ہے، وہ وہاں دفن نہیں ہے، وہ وہاں کی بجائے فلاں جگہ پر غیر معروف جگہ پر دفن ہے۔ فرمایا الحمدللہ مجھے اللہ نے چیز بخشی ہے، میں ان کو دیکھتا ہوں کہ ان کا سر کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے، وہ دکھا سکتا ہوں علماء کو۔ ایک بات ہے کہ جسے وہاں پوجا پاٹ ہو رہی ہے لوگ یہاں آ کے بھی شروع کر دیں گے، تو یہ بات جب پھیلی کہ وہ بزرگ وہاں دفن نہیں، اور مشہور یہ ہے کہ وہیں دفن ہے۔ ایک پروفیسر صاحب سیالکوٹ کے تشریف لائے جامعہ اشرفیہ لاہور میں، وہ مفتی محمد حسن صاحب کے بیت تھے جو جامعہ اشرفیہ کے بانی تھے، بڑے حسن کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ تو ذہن میں اشکال تھا کہ حسن لاہوری کیسے کہتے ہیں وہاں نہیں ہے، میں جا کر ان سے پوچھوں گا۔ تو اجازت چاہیے تو مجھے اجازت دو، میں حسن لاہوری کے پاس جانا چاہتا ہوں، اور میں اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ تم انگریزی دان جو لوگ ہو اپنے پیر کا تو احترام کرتے ہو، دوسروں کی بے ادبی ویسا احترام نہیں کرتے، اس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ انہوں نے اصرار کیا جی میں پورا احترام رکھوں گا، آپ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ اب بات سمجھ بھی آ رہی؟ بہترین، مینو خود نہیں سمجھ آ رہی۔ بہترین اتنا حوصلہ بڑھائے جاؤ۔ تو مفتی صاحب نے کہا ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن جتنا تم میرا احترام کرتے ہو، وہ پیر تھے ان کے، اس سے 10 گنا زیادہ حسن لاہوری کا احترام کرنا۔ یہ شرط لگا کر بھیج دیا، وہ آ گئے۔ ذہن میں وہ اشکال تھا جو پوچھ رہا تھا کیسے فرماتے ہیں جہاں وہ بازار نہیں ہے۔ تو لیکن وہ یاد آیا کہ شیخ نے کہا تھا 10 گنا احترام زیادہ کرنا، تو ارادہ چھوڑ دیا، سوال نہیں کیا۔ حسن لاہوری بڑے صاحب کشف تھے، انہوں نے فرمایا پروفیسر صاحب تم کچھ پوچھنے آئے ہو پوچھو، خود فرما دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا
کہ حضرت سب دنیا کہتی ہے وہ وہیں دفن ہے، آپ نے نئی بات کہہ دی ہے کہ فلاں جگہ قلعے میں دفن ہے، تو طبیعت کو اطمینان نہیں ہو رہا، یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا مراقبہ کرو، ان کو مراقبہ کروایا۔ مراقبے میں ان بزرگوں کے مزار کا مسئلہ تھا، ان کی زیارت کرا دی۔ وہ اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں حسن لاہوری جو فرماتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ دوسرے بزرگوں کا احترام ادب بھی بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کیا جائے، شیخ کے بتائے ہوئے اذکار اسباب ان کو پابندی سے کریں، کوشش کریں کبھی ناغہ نہ ہو، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلدی فیض ہوگا۔ کرنا کچھ نہیں، امید لاکھوں، اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ مجھے کہا کرتے جی بس ایک نظر نہ پار کر دوں، ایک نظر نہ، میں کہا کرتا ہوں ایک نظر نہ پار ہو جاتے تو صحابہ کو محنت نہ کرنی پڑتی۔ پیغمبر اسلام سے بڑھ کر کسی کی نظر نہیں ہے، اسے تاثیر کسی کا فیض نہیں ہے۔ ایک نظر نہ نہیں ہو رہی ہو، عادت اللہ یہی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، آگے اللہ کی شان ہے، تھوڑی محنت پر زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس لیے جو اسباق بتائے گئے ہیں بیٹے ان اسباق کی پابندی ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات اس سلسلے کی ہے کہ وقت کو اس طرح گزارا جائے کہ ہمارے اندر خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ ریاکاری کے لیے ذکر کر رہے ہیں تو فائدہ نہیں ہو، جتنا مرضی شیخ کے قریب ہو جاؤ، بظاہر عشق کا اظہار کرو، تھوڑے ورگا تو کوئی ہے ہی نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک نیت صاف نہیں۔ نیت کیسے صاف ہوگی؟ کچھ کہا کرتے ہیں ہم اس رستے کو اختیار کیا ہے، جس طرح آپ سے لوگ اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں ہم بھی سکھایا کریں۔ حضبیل میں کسی نے ایسی بات کہی تھی، فرمایا تم نے گلا سڑا ہے۔ یہ نیت جو ہے کہ میں بھی ایسا ذکر سکھایا کروں جس طرح ان کے پاس مخلوق آتی ہے میرے پاس آیا کرے، میرا فیض عالم میں پھیلے۔ یہ ساری ریاکاری ہے اور اس راستے کی حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں ایسا مٹ جاؤں مجھے کوئی نہ جانے۔ ہستانوی کے خلیفہ تھے بڑے، ان کے علاقے سے کچھ لوگ آئے، حضرت کے آپ کے خلیفہ صاحب بڑے نیک ہیں، ہمارے علاقے میں رہتے ہیں، ایسے ہیں ایسے ہیں۔ فرمایا ایک عیب بھی اس کے اندر ہے۔ پوچھا کیا عیب ہے؟ کہا یہ عیب ہے کہ لوگ اسے جانتے ہیں، وہ ایسا اپنے آپ کو مٹاتا کسی کو پتہ نہیں چلتا کیا ہے، ایسا مٹ جائے کسی کو معلوم بھی نہ ہو اس میں کوئی بزرگی کی رمق ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے سید بلے شاہ رحمۃ اللہ نے فرمایا چل او بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ ایسی جگہ جا کے رہے نہ کسی کو پتہ ہو جو شاہ صاحب ہے، نہ کسی کو یہ پتہ ہو کہ اللہ والے ہیں۔ چل او بلیا، بلے شاہ سید ہے، چل او بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ یہ مٹانا اپنے آپ کو اصل ہے، اللہ یہ حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس طرح سے آ گئے، بیعت ہو گئے، اذکار شروع کر لیے۔
ذکر اذکار کرنے میں نیت کھوٹی کر لی، جیسے ہمارا مشاہدہ ہے، آنکھوں سے حالات دیکھے ہیں جی کہ ذکر اذکار میں لگے، لوگوں کو مرید کرایا اس لیے کہ میری دکانداری چلے، میرے گاہک زیادہ بڑھے، میرا سودا زیادہ بکا کرے، ساری تک و دو اس کے لیے میں نے ان کو برباد ہوتے دیکھا ہے۔ سب کچھ ہی ختم ہو گیا، دنیا بھی ختم ہو گئی اور یہ بھی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ضروری ہے کہ اپنی دنیاوی غرض نہ ہو، یہ دنیاوی غرض ہے کہ میری دکان چلے، یا یہ بھی غرض ہے کہ لوگ مجھے جانیں، میرا تعارف ہو جائے، یہ بھی غرض ہے کہ میرا ساتھ تعلق لوگوں کا ایسا ہو جائے کہ لوگ جس طرح شیخ کا احترام کرتے ہیں میرے ساتھ بھی وہی معاملہ کریں۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آ گئے، بیٹھ گئے، ذکر اذکار کیے، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بھی کچھ طریقہ اور ادب ہے جس سے فیض ہوگا۔ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، مٹنے کی بجائے، چھپنے کی بجائے اپنے آپ کو نمایاں کرنا، یہ اسی ریاکاری میں داخل ہے، اس راستے سے بالکل محروم کرنے والی چیز ہے۔ آ کے خاموشی سے بیٹھنا چاہیے۔ کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ بھاگ دوڑ نہیں، بیٹھ کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے میرے سینے میں آ رہی ہے۔ یوں بھی ہے اللہ کی رحمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے باقی مشائخ کے سینوں میں سے ہوتی ہوئی میرے شیخ کے سینے سے میرے سینے میں یہ رحمت الہی داخل ہو رہی ہے۔ اس کا مراقبہ کرنا چاہیے شیخ کی وجہ سے۔ فضول باتیں، ہنسیاں کھیلیں اور ادھر ادھر کے چکر نہ ہوں، بلکہ اس طرح اپنے آپ کو مٹا کے بیٹھے، پھر فائدہ ہو۔ اس کی تلقین ہمارے حضرت بہلوی بھی فرماتے تھے، ہمارے حضرت مولانا فیض اللہ بھی فرماتے تھے۔ میں نے اس کو امانت سمجھا، اس لیے پہنچایا کہ اپنے آپ کو مٹا کے بیٹھو، خاموشی کے ساتھ بیٹھو، فیض کی نیت سے بیٹھو۔ حضرت مولانا فیض اللہ فرماتے تھے اگر کسی اور بزرگ کے پاس جاؤ اپنے شیخ کے علاوہ تو اس وقت لطیفہ قلبی جاری کر کے بیٹھو یا پاس انفاس جاری کر کے بیٹھو، اور پھر نیت کرو اس طرح کی شیخ کا فیض مجھے مل رہا ہے۔ خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس نیت سے جانا چاہیے، لیکن اس میں یہ دنیا داری نہ ہو، نمایاں ہونے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، دکان کے سودے بیچنے کے لیے، لوگوں میں تعارف کے لیے نہ، بربادی ہے، کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ کے لیے صرف بیٹھا جائے، وقت کو ضائع نہ کیا جائے اور تصور شیخ کے ساتھ بیٹھا جائے، پھر مجلس میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا اور پھر شیخ کا فیض بھی ہوگا۔ اور لاپرواہی کرنا کہ میں تو یوں ہوں، مجھے لوگوں کی طرح چپ ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لاپرواہی بربادی ہے۔ کچھ لوگ یہ چیزیں مانتے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں مانتے، وہ کہتے لوگ ایسا کریں، بے وقوفا، خود کرو گے تو خود کو فائدہ ہوگا، لوگ کریں گے ان کو تو فائدہ ہو جائے گا، تمہیں کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، سکون کرنا چاہیے۔ کوئی ذمہ داری کو ڈیوٹی شیخ لگا دے تو پھر اس کا کام کرنا تو حکم کی تعمیل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ نماز عشاء کے وقت اندر بھیجتے ہیں، چلو بھی اندر ہال کو بھر دو، برآمدے کو بھرو،
صفے سیدھی کرو، یہ کام عبادت۔ اقبال جاوید یہ کام بڑی ہمت سے کرتا ہے، میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں۔ یہ کام کرنے کا شرعی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ کہ صفے صحیح ہونی چاہیے، اگلی جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ویسے یہ کام تو ذمہ لگ گیا نا، جو ذمہ داری نہ ہو اس کو بلا وجہ ذمہ داری بڑھا کر اپنے آپ کو نمایاں کرنا، یہ صحیح نہ ہوگا، غلط ہوگا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے۔ یہ کمالات جو ہے نا، روحانی کمالات ہر کسی کے اندر اللہ بھی نے رکھے ہوئے ہیں، کمالات روحانی۔ صرف یہ ہے وہ کمالات ہمیں نکالنے نہیں آتے، ان پر جو مٹی اور گرد و غبار پڑی ہوئی ہے وہ ہٹانی نہیں آتی۔ اس لیے حضرت پیر بھیک شاہ صاحب ایک بڑی اچھی بات کہتے ہیں، کہتے بھیکا سب دی گدڑی لال، بھیک تمام لوگوں کی جو گدڑیاں ہیں اس کے اندر لال ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ بھیکا سب دی گدڑی لال، جو نہ جانے کھولن وہ رہے کنگال۔ کھولنا نہیں آتا اس لیے سمجھتا خالی ہوں، حالانکہ ہر سینے میں عشق الہی موجود ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کرنے کے طریقے یہ ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، اپنے آپ کو مٹانا، بڑا بننے کا جذبہ چھوڑنا، شہرت طلبی، سودا فروشی، لوگوں میں تعارف، یہ چیزیں جو ہے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ بس